کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہمارے جو بڑے نام ہیں، کچھ بڑے نام جو ہیں، میں کبھی بھی ان لوگوں سے اس قسم کی باتیں سنتا نہیں ہوں اور شاید نہ سن پاؤں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج آپ نے پریس کانفرنس سنی محمد حفیظ کی۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی اور بہت عرصہ انہوں نے کرکٹ کھیلی، 17-18 سال انہوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی، اور میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کہ بڑے مشکل وقت آئے ان کے اوپر۔ کبھی ٹیم سے ان ہوتے تھے، کبھی آؤٹ ہوتے تھے، کبھی کرٹیسزم ہوتا تھا کہ یہ اس لیول کے پلیئر نہیں ہیں، یہ ایک ایوریج کرکٹر ہے، لیکن پھر بھی ان کو کھلایا جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی تھی کہ سلیکٹرز بڑی سپورٹ کرتے ہیں ان کو، یا کوچ بڑی سپورٹ کرتے ہیں، کپتان بڑی سپورٹ کرتے ہیں، ٹیم مینجمنٹ کے لوگ بڑی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے حالات سے یہ گزرے اور انہوں نے کرکٹ کھیلی، اور میں بڑے اچھے طریقے سے پرسنلی ان کو جانتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد حفیظ جو ہیں وہ بہت ہی محنتی قسم کے ایک کرکٹر تھے۔ اگر ہم ان کی بالنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت ایکسٹراڈنری قسم کی انہوں نے، اسپیشلی لیفٹ ہینڈڈ کو جس طریقے سے اپنے کیریئر میں انہوں نے بالنگ کی، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اور بیٹنگ بھی۔ اگر ہم بیٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو محمد حفیظ جو ہے وہ اتنا کوئی ایکسٹراڈنری ہمیں ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے جس طرح اپنی پریس کانفرنس میں بات کی کہ بڑی انہوں نے محنت کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں، اور یہ بھی بڑی اچھی چیز تھی کہ جب بھی یہ فری ہوتے تھے، یہ اپنی ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو سوئی گیس کی انہوں نے بات کی، وہاں سے وہ کھیلتے تھے اور کنٹینیو کھیلتے تھے جب بھی وہ فری ہوتے تھے۔ جتنے میچز بھی ان کو ڈومیسٹک کے ملتے تھے وہ کھیلتے تھے۔ تو بہت اچھا لگا کہ حفیظ نے یہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کی، اور بہت اچھے ٹائم پہ انہوں نے اناؤنس کی، کیونکہ میں پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ اس ٹائم ریٹائر ہو جانا چاہیے جب آپ کے اوپر باتیں شروع ہونے لگ جائیں کہ اب ریٹائر ہو جانا چاہیے، بہت عرصہ کرکٹ کھیل لی۔ میں ایج کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ نے بہت عرصہ کرکٹ کھیلی، اگر آپ کی پرفارمنسز نہیں ہیں تو پھر آپ کو سوچنے لگ جانا چاہیے کہ اب آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ تو بڑا اچھا فیصلہ تھا حفیظ کا کہ ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب ذرا سی پریس کانفرنس کے اوپر آتے جو انہوں نے باتیں کی، بہت اچھا لگا مجھے جس قسم کی انہوں نے باتیں کی، اور جو پریس کانفرنس میں انہوں نے سوالات کے جوابات دیے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہمارے جو بڑے نام ہیں، کچھ بڑے نام جو ہیں، میں کبھی بھی ان لوگوں سے اس قسم کی باتیں سنتا نہیں ہوں اور شاید نہ سن پاؤں، کیونکہ میرے خیال میں وہ لوگ جو ہیں وہ شاید کسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا ان کا شاید صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اوپر رہیں، ہمارا نام چلتا رہے، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اسی لیے آپ نے ان کی کچھ لوگوں کی باتیں سنتے ہوں گے کہ وہ ڈپلومیٹک بہت ہوتے ہیں، اور مجھے افسوس بھی یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے جیسے کرکٹرز کی یا لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو اتنا سینئر پلیئر ہے یا جو بڑا نام ہے، اس کی طرف سے میڈیا میں ایسی باتیں سننے کو ملے جو ہم سمجھتے ہیں یا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی پاکستان کرکٹ میں بہت سی چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ایز اے کرکٹر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کی طرف سے، نہ ان کی باتوں سے، کہ واقعی یہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کی بات کرتے ہیں۔ مجھے صرف ایک چیز نظر آتی ہے، ہر بڑا نام، ہر کرکٹر، ہر کہنے کا مقصد ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں بس، چاہے وہ ٹی وی چینل ہوتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے، چاہے وہ کوچنگ میں آ کے، چاہے وہ کرکٹ بورڈ میں آ کے، یہ ہر بندے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہ ہو جائے۔ تو حفیظ نے جو باتیں کی، حفیظ نے کلیئر آپ سے ساری باتیں کی۔ ان سے بات ہوئی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کیا، سب نے بیک کیا مجھے، اور اتنا عرصہ جو میں نے کرکٹ کھیلی سب نے مجھے سپورٹ کی، چاہے وہ کرکٹ بورڈ کے لوگ ہیں، چاہے کوچنگ سٹاف کے ہیں، چاہے ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا ان کے فرینڈز ہیں۔
ان سے پھر ایک سوال ہوا، ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے بارے میں سوال ہوا، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک جواب دیا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ جس طرح انہوں نے بات کی کہ آج جو محمد حفیظ بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ اگر نہ ہوتی تو یہ محمد حفیظ نہ ہوتا. تو یہی باتیں میں اپنے سینئر پلیئر سے سننا چاہتا ہوں. میں ان سینئر پلیئر سے سننا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کی. اس کے بعد میں ان سینئر لوگوں سے سننا چاہتا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہت ضروری ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کی منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہونی چاہیے. وہ ہمیں حفیظ کی طرف سے نظر آئی. حفیظ نے یہ بولا کہ جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ اتنی فائنینشلی ٹھیک ہے اور آپ اس سے سیکیور اتنے ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ کرکٹ کھیلتے رہتے تھے اور آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں نظر آتا رہتا تھا. اگر وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہ کھیل رہے ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے کرکٹر کہ حفیظ کوئی اتنا ٹیلنٹڈ پلیئر نہیں تھے. اس ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی وجہ سے ان کو فائنینشلی فائدہ ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ ان کو کرکٹ کھلاتا گیا اور ڈے بائی ڈے وہ اپنی کرکٹ امپروو کرتے رہے اور وہ پاکستان کھیل گئے. ہر کوئی، جس طرح انہوں نے بابر اعظم کی بات کی، ہر کوئی بابر اعظم نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دم سے نیچرل ٹیلنٹ آ جائے اور آتے ہی وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں دھواں دار پرفارمنسز دے کے پوری دنیا کو اپنی طرف کر لے. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہت ضروری ہے. یہ جو لوگ آ گئے ہیں کسی کے کہنے پہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کر رہے ہیں اور خود بھی ساری زندگی یہ لوگ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے کھیلتے رہے اور پیسہ کماتے رہے. ابھی بھی کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے ساتھ ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ منع کرتے تھے اور وہاں رہ کے پیسہ کما رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے پیسہ ملتا ہے اور ان کو وہ یہ اب سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے اچھی چیز تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ تو نہیں ہو رہی، لیکن ڈپارٹمنٹ سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ حفیظ نے دوسری بات یہ کی، ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ جب میں جاب کروں گا، جب مجھے کسی بھی جاب سے آفر آئے گی تو میں اس آفر کو ایسے نہیں ایکسیپٹ کروں گا جب تک میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا. اور جب ایک انہوں نے جو بات بولی کہ میں ایز اے پلیئر کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، ایز اے کوچ میں نے کبھی بھی کام نہیں کیا یا کسی اور شعبے میں نے کبھی بھی کام نہیں کیا، تو جب مجھے یہ شعبہ ملے گا کوچنگ کا یا کسی اور چیز کا تو اس کے لیے میرے پاس ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ایک پروفیشنل اور ایک سینسیبل انسان کی طرف سے ہی اس قسم کی باتیں ہمیں مل سکتی ہیں جو کہ حفیظ نے کی. کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیس کے بغیر ہم کبھی بھی چیزوں کو امپروو نہیں کر سکتے. دیکھیں پروسیس سے اگر ہم گزریں گے اس کے بعد ہی ہم نقصان ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے، آپ نے اچھا کام نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو کامیابی ہوگی تو اس میں اس پروسیس جو آپ کے پیچھے پروسیس ہوگا وہ ہوگا پورا، تب آپ جا کے کامیاب ہوں گے، ادروائز آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں جو حفیظ نے باتیں کی ہیں یہ تو ہمیں اسپیشلی مجھے تو پاکستان کرکٹ میں نظر ہی نہیں آتی. ہم کیا کرتے ہیں، صبح راتوں رات ہم لوگوں کو کوچنگ کورس کروا کے ان کو کوچ بنا دیتے ہیں، راتوں رات ہم کسی کو بولنگ کوچ بنا دیتے ہیں، کسی کو ہیڈ کوچ بنا دیتے ہیں، کسی کو کرکٹ بورڈ میں لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوستی یاری ہم نے نبھائی ہوئی ہے، سارے دوست یار اکٹھے کیے ہوئے کوچنگ میں، ہر جگہ تو دوستی یاری ہے. تو کیسے آپ کی پاکستان کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے تو میرے خیال حفیظ سے سیکھیں. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے ایک اور بات کی، ان سے کرٹیسزم کا سوال ہوا کہ آپ پہ بڑے لوگوں نے کرٹیسزم کیا ہے اس طرح کر کے، تو بڑی اچھی انہوں نے جواب دیا کہ کرٹیسزم ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے، ہر کسی کا اوپینین اپنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ غلط انسان ہو گیا، وہ برا انسان ہو گیا، وہ گندا انسان ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے، ہر کسی کا بولنے کا طریقہ، ہر کسی کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے.
لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان غلط ہے. اور انہوں نے ایک بات بہت اچھی اور بولی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کرٹیسزم اگر کسی نے کیا تو میں وہ میری نظر برا, اگر جو میری تعریفیں کر رہا ہے تو میں اسی کی سائڈ لوں گا, ایسا نہیں ہے. اور جو حفیظ نے باتیں کی, اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میں نے حفیظ کو بھی کرٹیسائز کیا, میں نے مصباح الحق کو بھی کرٹیسائز کیا ہے, لیکن میری نظر میں یہ دو واحد ایسے بندے تھے جن کے بارے میں بڑا کانفیڈنٹلی بول سکتا تھا کہ میں ان دونوں کو جتنا بھی کرٹیسائز کر لوں, لیکن یہ دونوں جب بھی میرے سامنے آئیں گے یہ اس طریقے سے میرے سے ملیں گے کہ جیسے میں نے کبھی حفیظ یا مصباح کو کرٹیسائز کیا ہی نہیں تھا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور ایگزیکٹ ویسے ہی ہوا کہ میں حفیظ سے ایک دن ملا, بہت اچھے طریقے سے ملا, جیسے میں حفیظ کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا, حفیظ کے ساتھ رہتا تھا, ملتے تھے ہم گراؤنڈ میں جس طرح ملتے تھے, اسی طریقے سے حفیظ ملا میرے ساتھ. مصباح الحق کے ساتھ میں ابھی ریسنٹلی شوز میں ورلڈ کپ کے شوز کر رہا تھا, میں وہاں پہ میری مصباح سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھے طریقے سے مصباح الحق میرے سے ملے. ہر کسی کا, اور ان دونوں کے علاوہ مجھے کسی ایک بندے پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ میرے سے اتنے اچھے طریقے سے ملے, کیونکہ میں ان دونوں کی نیچر کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. اور ان سے بڑے بڑے نام جو اپنے آپ کو بڑے نام سمجھتے ہیں, جس کے اگینسٹ بھی میں نے بولا اس کی شکلیں بنی ہوئی ہیں میرے سے, ان سب کی شکلیں بنتی ہیں میرے سے. کیونکہ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کرٹیسائز کوئی کر ہی نہیں سکتا اور نہ کسی کی جرت ہے, ٹھیک ہے نا, اسی لیے نہ وہ ہم سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کرتے بھی ہیں تو شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اتنا سا دل رکھ کے وہ ملتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد تھا حفیظ کا کہ کرٹیسائز ہر کسی کا اپنا ہے, آپ ملیں لیکن بہت اچھے طریقے سے آپ کو ملنا چاہیے. تو جو حفیظ نے جس قسم کی پریس کانفرنس کی ہے, اس پریس کانفرنس کو سن کے مجھے تو بڑا مزہ آیا. اور ایک قصہ سناتا ہوں حفیظ کا آپ کو کہ جب 2003 یا 4 کی بات ہے, 5 ٹیمیں بنی تھی ہماری ڈومیسٹک کی جو ٹاپ پرفارمرز تھے, تو اس میں 5 ٹیموں میں میرا نام نہیں تھا, یہ شاید میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, لیکن اس کے بعد میرا نام آیا. جب میرا نام آیا تو اس کے بعد مجھے جو روم بتایا کہ میں اس روم میں گیا تو کیا, تو محمد حفیظ وہاں پہ, میری فرسٹ ٹائم محمد حفیظ سے وہاں ملاقات ہوئی اور ہم نے روم شیئر کیا. تو بہت جلدی سو جاتے تھے وہ, تو وہ کہتے تھے نہیں جی مطلب سونے کا مطلب یہ نہیں کہ 7 بجے 8 بجے سو جاتے تھے, ایک جلدی سونے کا ٹائم تھا ان کا, کیونکہ اگلے دن میچ بھی کھیلنا ہوتا تھا. تو بات چیت بھی وہ اس ٹائم کم کرتے تھے, تو سو بھی جلدی جاتے تھے. تو مطلب ایک اچھا روم میٹ میں نے ان کو دیکھا کہ جلدی سونے والے, جلدی اٹھنے والے. لیکن اس کے بعد جو وہ ٹورنامنٹ کھیلا ہم نے 5 ٹیم کا جو ٹورنامنٹ ہوا تھا, اس کی پرفارمنس کے بعد محمد حفیظ کا نام جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں آیا تھا. آئی تھنک یہ 2003-4 کی بات ہے. تو اس کے بعد محمد حفیظ جو ہے وہ چلتے چلے گئے. ایک چیز اور انہوں نے بولی اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر کہ کرائٹیریا فٹنس کا اور پرفارمنس کا یہ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ میں سننا چاہتا ہوں ایسے ہی جیسے حفیظ نے بولا, ایسے ہی ایک ایکسپیرینس پلیئرز کی طرف سے جو اتنا عرصہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جس کی فٹنس بالکل نہیں ہے وہ پاکستان ٹیم میں آتا ہے, جس کی پرفارمنس بالکل نہیں ہے وہ پاکستان ٹیم کے اندر آتا ہے. اور حفیظ نے جو اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی, انہوں نے کیا بولا کہ فٹنس اور پرفارمنس یہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ چاہے وہ 40 سال کا لڑکا اس مارک کو پورا کر رہا ہے یا 20-25 سال کا لڑکا کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے اس کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے. اور ان رولز کو کون توڑتے ہیں, ہمارے وہی کرکٹرز جو اتنا عرصہ پاکستان سے کھیلے اور جو بڑے بڑے نام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ سب رولز توڑتے ہیں. یہ جتنی بھی حفیظ نے باتیں کی یہ سب وہ باتیں ہیں, اس میں سے کوئی بھی ہمارا بڑا نام اس چیز کو فالو نہیں کرتا ہے, وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بات بولی تھی, سب مقصد کے لیے کام کرتے. اور ابھی بھی پاکستان ٹیم میں ایسے کرکٹرز ہیں
جن کی ڈومیسٹک کی کوئی اتنی پرفارمنس نہیں تھی اور وہ پاکستان ٹیم میں آ گئے. اور گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے وہ شاید ایک دفعہ نہیں وہ 20 دفعہ بھی فٹنس ٹیسٹ دیں گے وہ کبھی بھی پاس نہیں کر پائیں گے. ابھی بھی ایسے لڑکے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت سی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سی چیزیں شاید حفیظ نے دبا دی ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر میں وہ باتیں کروں جس کی وجہ سے جو میں بڑی خوشی سے ریٹائرمنٹ دے رہا ہوں وہ ساری میری ریٹائرمنٹ کا مزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. اور اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر حفیظ کا تھینک یو کرتا ہوں کہ بہت اچھا لگا آپ نے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی اور اچھی پرفارمنسز کے ساتھ آپ نے کرکٹ کھیلی. اور میری دعا ہے کہ آپ کا جو آگے کا جو کیریئر ہے لیگز کرکٹ کھیلتے ہیں یا اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں, فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گزرے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.